پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اب رہا دوسرا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کے شام کی طرف ہی رہا۔ جب آپ کی عمر قریباً 25 سال کی ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 25 ایئرس، 25 سال کی عمر ہو گئی، یعنی آپ جوان ہو گئے، تو آپ تجارت کی طرف متوجہ فرمائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تجارت بہت افضل ہے، تجارت میں بہت برکتیں ہیں، تاجر کے سر پر تاج ہے، اور تجارت یعنی منافع کے 10 حصے کر لیا جائے تو 9 حصے تجارت والے کو اللہ نے عطا کر دی ہے۔ تو تجارت میں کیا ہے؟ توکل ہے، تجارت میں توکل ہے، اور تجارت میں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک پیسہ بھی اس کے لیے بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی ایک چھوٹی نعمت بھی تاجر کے نظر میں افضل بن جاتی ہے، اور تاجر توکل کرنے لگتا ہے، اللہ تعالی پر متوکل ہو جاتا ہے۔ اور تاجر آج غریب رہا مگر کل وہ کہتا ہے کہ میں چاہا تو اللہ گر چاہے تو کل میں کروڑ پتی بن جا سکتا ہوں۔ یہ تاجر کا ایمان ہے۔ یہ ایمان دوسروں کو اتنی قوت والا ایمان نہیں رہتا۔ ملازم جو ہوتا ہے اسے کہاں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا بھائی میں نے 1 مہینے کے بعد مجھے اتنا ہی ہے، میری سیلری اتنا ہی ملے گا، مجھے آ جائیں گی، بولے تو کہاں سے آ جائیں گی؟ انہیں خود پوچھتا یا نہیں کہ تو اس کا دل اسے سوال کرتا، آ جائیں گی کہ تو کہاں سے بھائی آئیں گی؟ مگر تاجر نہیں، تاجر آج انہیں باسی کھانا کھا لے کر ہے تو وہ سوچتا کہ کل میں بریانی کھاؤں گا۔ یہ توکل تاجر میں ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ جوان ہو گئے تو آپ بھی تجارت کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ کے چچا جناب ابو طالب نے بھی آپ کے لیے اس شغل کو پسند کیا، یعنی اس کام کو پسند کیا، یعنی تجارت کو آپ کے لیے پسند کیا۔ اس طرح آپ تجارتی قافلے میں جایا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی مال لے کر جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں نازل فرماتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں نفع پاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں زیادہ سے زیادہ کیا پاتے تھے؟ نفع پاتے تھے۔ اور جو لوگ بھی آپ کو تجارت کرنے کے لیے مال دے کر بھیجتے تھے تو وہ مال سے زیادہ نفع ان کو حاصل ہوتا تھا، خوش تھے۔ اور تجارت میں جب بھی ایک قافلہ جاتا تھا، تجارت میں مال لے کر ایک بستی سے دوسری بستی، اس طرح سفر ہوا کرتا تھا۔ اب آپ تو جانتے ہیں سفر میں بہت مشکلات آتے ہیں، اور سفر کا ساتھی ہی بہت اچھا ساتھی کہتے ہیں، ہم خیال ساتھی کہتے ہیں سفر کا ساتھی۔ سفر میں اگر کوئی برابر آپ کا ساتھ دے، اس کی دوستی آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے نا؟ تو سفر میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اعلان نبوت کے آگے سفر کیا کرتا تھا تو آپ کو لوگوں نے امین پایا اور امین امین پکارنے لگے۔ لوگوں نے آپ کو صادق القول پایا، یعنی سچا پایا، سچ بولنے والے پائے، تو آپ کو لوگوں نے الصادق الامین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔
फिर आपको अच्छे किरदार वाला लोगों ने पाया, आपसे आपको लोगों ने बहुत इज्जत किया करते थे, आपकी इज्जत किया करते थे। बात समझ में आई? तो इस तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी करे, और तिजारत भी करे। और कई दफ़ा आपने कई यानी मुल्क शाम वगैरह की तिजारती सफ़र करे और आप ताजिर हैं। तो तिजारत करने वाले को खुश होना चाहिए कि ताजिर जो है वो खुश हो जाना चाहिए कि ताजिर जो होता है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फाइज हो जाता है। और तिजारत झूठी नहीं होनी चाहिए, तिजारत में साफ गोई होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तिजारत में सच्चाई होना चाहिए। अगर सच्चाई छोड़कर तिजारत करेंगे तो वो तिजारत सही नहीं होगी। बात समझ में आई? और झूठी तिजारत में नफ़ा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। और सच्ची तिजारत आप सच तरीके से करेंगे, यानी सच्चाई के साथ करेंगे, तो उस तिजारत में नफ़ा ही नफ़ा हासिल करोगे। तो मैं अपनी बात को, क्योंकि वक्त हो गया है 11 सवा 11 हो गए हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।